زکوٰۃ اہم ترین عبادت ہے۔ اسلام کے 5 پیلرز میں سے ایک بیسک پیلر ہے۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بالکل مکس کر کے استعمال کیا گیا ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ یہ بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اور یہ احساس دلایا گیا اس کے ذریعے سے کہ جس طرح نماز کی حیثیت ہے، یہ ایک بدنی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ یہ ایک مالی عبادت ہے، اس کی حیثیت ایک عبادت کی ہے، اور اس عبادت کے فوائد یہ ہیں، بینیفٹس یہ ہیں کہ سماج کے اندر اقتصادی اعتبار سے اکنامکلی ایک بڑی چینجنگ آئے گی۔ زکوٰۃ کے مقاصد جیسا کہ ابھی بیان ہوا، ایک اہم مقصد یہ ہے کہ سماج کے اندر جو اونچ نیچ ہوتی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ دوسرا ایک اہم مقصد کہ سماج سے، معاشرے سے، سوسائٹی سے غربت کو دور کیا جا سکے۔ غربت ختم کرنے کے لیے جتنے ٹولز اسلام میں ہیں اتنے ٹولز کہیں نہیں ہیں، اور زکوٰۃ ایک بہترین ٹول ہے غربت کو ختم کرنے کا۔ آج پوری دنیا غربت کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن جتنے ٹول آپ کو اسلام میں نظر آئیں گے، جس ٹائپ سے اسلام میں اس کو ختم کرنے کے لیے اور جو تفاوت ہے اس کو کم کرنے کے لیے دیا ہے، اتنا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو آج کی دنیا میں بھی، اس متمدن اور ترقی یافتہ دنیا میں بھی جو وسائل اسلام کے پاس ہیں سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے، وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ تو اگر آج بھی سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی پاورٹی کو ختم کرنا ہے تو ہمیں اسلام کے ان ٹولز کو استعمال کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ واجب کیوں ہے؟ ایک انسان بڑی محنت سے کماتا ہے، اور کمانے کے بعد ہم ان سے کہیں کہ آپ 2.5% کسی کو دیں، کیوں دیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دراصل اسلام میں جو مال کا کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، مال دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ پوری جو کائنات ہے، پورا نظام ہے، اس کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ یہ ہدایات موجود ہیں کہ دینے والا کون ہے، مال دیتا کون ہے، رزق دیتا کون ہے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ محنت بہت کی گئی لیکن مال کم ملا، محنت کم کی گئی مال زیادہ ملا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ محنت سے مال نہیں ہے، بلکہ مال کا تعلق خود اس کریٹر سے ہے جو خالق کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو مال ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ جس طرح ہم مال حاصل کرتے ہیں تو مال حاصل کرنے کے لیے گائیڈ لائن دیے گئے ہیں کہ ہمیں کن کن سورسز سے مال حاصل کرنا ہے، اور جب مال حاصل ہو جائے تو پھر ہمیں خرچ کیسے کرنا ہے اس کے لیے بھی گائیڈنس ہے، اس کے لیے بھی گائیڈ لائن ہے۔ ہمیں اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، دوست احباب پہ خرچ کرنا ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ہمارے مال کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو غریبوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم کے اندر غریبوں کا حق کہا گیا ہے۔ یہ غریبوں کا حق ہے جسے ہمیں نکالنا ہی نکالنا ہے۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس حق کو اپنے سے الگ کر دیں۔ تو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ واجب کن لوگوں پہ ہے، کس مال پہ ہے، اور دینا کن لوگوں کو ہے۔ تو میں پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پہ واجب ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ مسلمان ہو۔ مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کوئی خدا نخواستہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، یا ایمان کی دولت تو تھی لیکن وہ اس سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نماز اور دیگر تمام عبادتیں مسلمانوں پہ ہیں۔ مسلمان ہی مکلف ہوتا ہے۔ جو پوری شریعت ہے یہ مسلمانوں سے متعلق ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ دوسری چیز، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی جو بالغ ہو چکا ہو، یعنی بچوں پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح عاقل ہونا، کہ وہ مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو،
وہ اپنا شعور رکھتا ہو، اپنی عقل رکھتا ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی عاقل ہونا اور بالغ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ حالانکہ اس میں اختلاف ہے، بعض فقہا کے یہاں بچوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اس کی تفصیلات ہیں۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے۔ تیسری بنیادی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر ایک پہ واجب نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ اس شخص پہ واجب ہے کہ جس کے پاس اپنی جو بیسک نیڈز ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو مکمل کرنے کے بعد ان کے پاس ایکسٹرا پیسہ جمع ہو رہا ہے، اور وہ ایکسٹرا پیسہ یا سرمایہ یا ایسیٹس وہ ایک خاص مقدار میں ہو، تب جا کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ دو معیار دیے ہیں شریعت نے جس سے پتہ چلے کہ یہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے یا اوپر ہے، وہ مالدار ہے یا غریب ہے۔ اسی کو فقہ کی زبان میں نصاب کہا جاتا ہے۔ دو نصاب ہیں، ایک سونے کا نصاب ہے اور ایک چاندی کا نصاب ہے۔ ان دونوں نصابوں میں سے کسی بھی نصاب کے بقدر ہمارے پاس ایکسٹرا پراپرٹی، ایکسٹرا سامان، بینک بیلنس، ایسیٹس اگر ہو جاتے ہیں تب جا کے ہم پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وہ نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب 20 مثقال ہے اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے۔ اس کو اگر ہم اور آسان زبان میں کہیں تو چاندی کا نصاب 52.5 تولہ، جو آج کی ڈیٹ مطلب موجودہ نظام میں 612 گرام 360 ملی گرام یہ اس کی مقدار ہے، اور سونے کا نصاب 7.5 تولہ یعنی 87 گرام اور 480 ملی گرام۔ اس مقدار اور اس لیبل تک کسی کا ایکسٹرا پیسہ سرمایہ پہنچتا ہے تب جا کے وہ صاحب نصاب ہے، اور تب اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر اس سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح 5-6 ٹائپ کے مال ہیں جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، خاص طور پہ 5 جو بہت ہی اہم ہیں، تو ان میں سے کسی ایک ٹائپ کا مال اس کے پاس ہونا چاہیے۔ مثلا سونا چاندی، اور سونا چاندی میں ہی کرنسی اور نوٹ بھی آتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک چیز ہو۔ اسی طرح سامان تجارت ہو اس کے پاس، آگے ہم بات کریں گے، بزنس ہے اس کے پاس۔ اسی طرح اس کے پاس پھل ہے یا اناج ہے۔ اسی طرح اس کے پاس مویشی ہیں، جانور ہیں، اور وہ بڑی مقدار میں ہیں۔ اسی طرح اس کے کوئی خزانہ حاصل ہو گیا، کوئی دفینہ حاصل ہو گیا، تو یہ الگ الگ ٹائپ کی چیز ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز ان کے پاس ہو تب زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ عام طور پہ جو لوگوں کے پاس ہوتے ہیں وہ سونا یا چاندی یا دونوں، بینک بیلنس، اس کے علاوہ سامان تجارت، بزنس، تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو کامن ہوتی ہے لوگوں کے پاس۔ تو ان سب میں جو معیار ہے وہ سونا اور چاندی دونوں میں سے کسی ایک معیار کے برابر ہو تب زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کس مال میں زکوٰۃ واجب ہو تو اس میں بھی کچھ کنڈیشن ہیں، کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو مال ہو مال نامی ہو، اس مال کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہو۔ جیسے سونا چاندی ہے، اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے، اس کی قیمت کنٹینیو اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، عام طور پہ بڑھتی ہے۔ اسی طرح سامان تجارت ہے، سامان تجارت کا جو ویلو ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، تو مال نامی ہونا ضروری ہے۔ دوسرا کہ اس پہ ملکیت ہو۔ ملکیت ایک چیز ہماری ہے لیکن ہماری ملکیت میں نہیں ہے، ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے، تو اس سے متعلق کچھ تفصیلات ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ملکیت ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی چیز آئی اور آج ہی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے پورے 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ 1 سال گزر گیا ہو تب جا کے پتہ چلے گا کہ اس آدمی کے پاس اتنا مال ہے۔ وقتی طور پہ پیسہ آیا اور چلا گیا تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ صاحب نصاب کہ 1 سال تک اس کے پاس نصاب کے بقدر کم از کم آن ایوریج پیسے رہیں۔ سال کے اکثر دنوں میں پیسے ہیں، کچھ دنوں نہیں ہیں تو چلے گا، شروع اور اخیر میں ہیں تو یہ ضروری ہے خاص طور پہ۔ تو سال کا گزرنا ضروری ہے، جس کو حولان حول کہا جاتا ہے۔ سال گزرنے میں چونکہ جو بھی شرعی احکام ہوتے ہیں اس میں جو مدت ہوتی ہے تو وہ چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو چاند کے اعتبار سے
1 साल गुजर गया हो, ये ज़रूरी है, तब जाके ज़कात वाजिब होगी, वरना ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरह जिस पे ज़कात वाजिब होगी वो मकरूज़ ना हो, उस पे कर्ज़ ना हो, ये भी ज़रूरी है, तभी जाके पता चलेगा कि ये माल एक्स्ट्रा है या एक्स्ट्रा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक आदमी के पास प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, वो साहिब जायदाद है और उसके ऊपर कर्ज भी है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी सूरत में ये देखा जाता है कि उस पे जितना कर्ज है उसकी मिक़दार क्या है, और जो इसकी मजमूई वेल्थ है, मजमूई प्रॉपर्टी है, उसकी मिक़दार क्या है। अगर कर्ज को माइनस करने के बाद अब भी उसके पास इतना सरमाया है कि जो निसाब के बकदर है, तो फिर ज़कात वाजिब होगी। लेकिन कर्ज को माइनस करने के बाद अब अगर वो साहिब निसाब नहीं रहता है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अभी चांदी का जो निसाब है तकरीबन 38-40 हज़ार के आसपास का होता है। तो अगर कोई 50 हज़ार का मकरूज़ है और 50 हज़ार रुपये उसके पास हैं, तो अगर कर्ज़ अदा करेंगे तो वो ज़ीरो पे हो जाएगा। लेकिन उसके पास 1 लाख रुपया है और 50 हज़ार का कर्ज़ है, तो कर्ज़ अगर माइनस करेंगे तो 50 हज़ार का वो बचेगा मालिक, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसी तरह एक और चीज़ है जो बहुत ही अहम शर्त है, और वो है कि बेसिक नीड्स के अलावा हो। देखिए कितना ख्याल रखा गया है शरीयत में कि ज़कात तो वाजिब है, और उसके बड़े फ़वाइद आपने अभी सुने कि किस तरह फ़क्र दूर होता है, गरीबी दूर होती है, समाज में तरक्की होती है, माली मामलात में उसके ज़रिए से कितना उठान होता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब पे लाजिम नहीं है, बल्कि इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जैसे हर इंसान को कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, एक उनको कारोबार और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए उनके पास पैसे चाहिए। तो जिसको फ़िक़्ह की इस्तिलाह में हवाइज असलिया कहते हैं, या हाजत असलिया, यानी जो बेसिक नीड्स हैं उसको अलग करने के बाद, जिसके पास बड़ा मकान है तो मकान पे ज़कात वाजिब नहीं है, गाड़ी है, गाड़ी पे ज़कात वाजिब नहीं है, कपड़े हैं, कपड़े पे ज़कात वाजिब नहीं है। ये बुनियादी ज़रूरियात में आती हैं। तो बुनियादी ज़रूरियात को अलग करने के बाद अब भी अगर पैसा बच रहा है और वो निसाब के बकदर है, और जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि वो नामी भी है, उस पर कब्ज़ा भी है या मिल्कियत भी है, तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात वाजिब होगी। ज़कात वाजिब होती कितनी है? तो जो पैसे हैं या सोना चांदी है उसमें तो 2.5% है, लेकिन जो गल्ले हैं, फल है, तो उसमें उश्र और निस्फ़ उश्र यानी 10% और 20% का होता है। ये आगे हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। इसी तरह जो किसी को ख़जाना मिल गया ज़मीन से, दफीना मिल गया, तो उसमें खुम्स यानी 5वां हिस्सा 20% लाजिम होता है। तो ये अलग अलग उसकी कंडीशन है। ज़कात को अदा करने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़कात को अदा करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। नंबर 1 कि जिस वक्त पैसा किसी को दे रहे हों, किसी मुस्तहिक को, उस वक्त नीयत किया हो। नीयत बहुत ही ज़रूरी है, हर अमल में नीयत ज़रूरी है। जब भी हम कोई काम करेंगे तो हमारी ये नीयत हो कि ये हम काम कर रहे हैं और किसी मकसद से कर रहे हैं, बेख्याली में कोई काम नहीं कर रहे हैं। दिया कर्ज के लिए तो उसमें ज़कात की नीयत नहीं हो सकती है। ज़कात का मतलब ही है कि हम किसी ज़रूरतमंद को पैसा दे रहे हैं जिसका कोई हमें रिटर्न नहीं चाहिए। हाँ, रिटर्न चाहिए सवाब की शक्ल में, लेकिन नॉर्मल रिटर्न कि उसके बदले कुछ ख़रीद रहा हो, कोई उसके ज़िम्मे वाजिब हो वो दे रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यह है नीयत। और दूसरी चीज़ है कि हम जिसको दे रहे हैं उसको मालिक बना दें, उसकी मिल्कियत में वो चीज़ आ जाए, उनको वो चीज़ मिल जाए, ये ज़रूरी है। तो ज़कात की अदायगी के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। जिन 5 चीज़ों में ज़कात वाजिब होती है उसका हमने ज़िक्र किया कि एक सोना चांदी, इसी में रुपया पैसा भी है। दूसरा मादिन, जो मादनी अशिया हैं या दफीने रकाइज़, इसी तरह सामान तिजारत, इसी तरह फल गल्ला जिसमें उशर वाजिब होता है, इसी तरह मवेशी जिसमें ख़ास तौर पे ऊँट है, गाय है, बकरी है, कि जो बड़ी मिक़दार में, आगे उसकी तफसीलात हैं, अभी वक्त नहीं है कि मैं आपके सामने तफसीलात रख सकूं, कि उसकी उसमें भी एक निसाब है कि इसके पास 200 बकरी हो, इतने ऊँट हो, तब जाके ज़कात वाजिब होगी, वरना ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं ज़कात के वजूब के लिए। इसी तरह जब ज़कात वाजिब हो जाए तो फिर ज़कात की अदायगी ज़रूरी है। साल गुज़रने के बाद
زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب جب بھی سال گزر جائے تو حساب کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ٹوٹل پراپرٹی کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 5 ٹائپ کی پراپرٹی ہیں، تو ہمیں حساب عام طور پہ جب لوگ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں تو اگر وہ تاجر ہوتے ہیں تو بزنس کے سامان کو تو جوڑتے ہیں لیکن بینک بیلنس نہیں جوڑتے ہیں، یا اور ٹائپ کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں جوڑتے ہیں۔ تو جب بھی حساب کریں گے تو اس کا خیال رکھیں گے کہ ہمارے پاس کس کس ٹائپ کی چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، بینک بیلنس ہے، کاروبار یعنی بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ہم نے کسی کو پیسے دے رکھے ہیں تو وہ ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو کلیکٹ کر لیں گے، جوڑ لیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کیا ہمیں کسی کو دینا ہے، ہم پر کسی کا قرض ہے تو اس کو مائنس کر دیں گے، اور پھر جو کچھ بچے گا اس پہ 2.5% نکالیں گے۔ تو یہ ہوگا طریقہ۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے؟ زکوٰۃ دینے کے لیے خود قرآن کریم کے اندر 8 ٹائپ کے لوگ بتائے گئے ہیں کہ ان 8 میں سے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ تفصیلی سورہ توبہ میں یہ تفصیلی آیت موجود ہے جس میں کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ صدقات دینا ہے کس کو؟ للفقراء، فقیر کو، والمساکین، مسکین کو۔ فقیر اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لوگوں نے الگ الگ تعریف کی ہے، لیکن اس کا حاصل یہ ہے کہ جو صاحب نصاب سے کم ہے وہ فقیر اور مسکین کے دائرے میں آتا ہے۔ تیسرا ہے والعاملین علیہا، کہ جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرے، کلیکٹ کرنے کا سسٹم کوئی بنایا گیا ہے، کلیکٹ کرنے کے لیے کسی کو رکھا گیا ہے تو اس پر بھی وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اسی طرح مؤلفت قلوب ہیں، اسی طرح فی الرقاب غلام ہیں، غارمین جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں ہیں۔ اس سے مراد عام طور پہ لوگوں نے مجاہدین لیا ہے، بعض لوگوں نے اس میں وسعت پیدا کی ہے اور دین کے اور کاموں کو بھی شامل کیا ہے، وابن السبیل، مسافر۔ آگے کہا گیا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، ایک آرڈر ہے، ایک لازمی چیز ہے، اور واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں اور تم نے کتنا دیا ہے۔ حکیم، وہ حکیم ہے، دانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے تو اس کے پیچھے بڑے لاجک ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، اس کے بڑے بے شمار فوائد ہیں۔ زکوٰۃ ان لوگوں کو دینا ہے، ان سب کی تفصیلات ہیں لیکن فی الحال وقت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کچھ لوگوں کو نہیں دینا ہے، میں شارٹ میں اشارہ کروں گا۔ سادات کو، جو سید ہوتے ہیں، جس کو بنو ہاشم کے خاندان سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اگر کسی کا نسب ان سے ملتا ہے، وہ خود کو سید کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا نسب محفوظ ہے، ہم سادات میں سے ہیں، تو سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 2، جو ہمارا بلڈ ریلیشن ہے، بلڈ ریلیشن 2 طرف سے ہوتا ہے، ایک اوپر سے بھی اور ایک نیچے سے بھی۔ ایک ہم جس کی اولاد ہیں یعنی باپ، دادا، اور ہماری جو اولاد ہے یعنی بیٹا، پوتا، پرپوتا، تو یہ جو سیریز ہوتی ہے پوری اوپر کی اور نیچے کی، یعنی جو سگا رشتہ ہے، باپ دادا جو سگے ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، ان سب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض فقہا نے شوہر بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اس سے منع کیا ہے۔ یہ جو نیچے والوں اور اوپر والے، ان دونوں کو دینے سے منع کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو گویا خود ہی استعمال کر رہے ہیں، شوہر بیوی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، تو گویا خود ہی کہیں نہ کہیں اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں زکوٰۃ کو میل بھی کہا گیا ہے حدیث میں، تو اس کو اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو مستحقین تک دینا ہے۔ اسی طرح حدیث میں کہا گیا کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لینا ہے اور مسلمانوں میں صرف کرنا ہے۔ خذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، کہ مالداروں سے لینا ہے، مسلمانوں کے مالداروں سے لینا ہے، اب مسلمانوں کے غریبوں میں خرچ کرنا ہے، لہٰذا زکوٰۃ مسلمانوں کو دیں گے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
اسی طرح زکوٰۃ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہم معلوم کر لیں کہ وہ صاحب نصاب تو نہیں ہے، اس کے پاس بینک بیلنس تو نہیں ہے، اس کے پاس سونا چاندی تو نہیں ہے۔ بس اوقات محض اس پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ مانگ رہی ہے یا مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں یہ معلوم نہیں کرتے کہ وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے یا صاحب نصاب نہیں ہے۔ یہ تحقیق کرنا بھی ضروری ہے، احادیث میں اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں اور بہت اہم آتی ہے۔ نمبر ایک صدقہ فطر، جو رمضان میں اخیر عشرے میں عام طور پہ ادا کرتے ہیں، جس کو فطرہ کہتے ہیں، صدقہ فطر، وہ بھی اسی زکوٰۃ کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسری چیز ہے عشر، جو جب بھی غلہ ہوتا ہے، اناج ہوتا ہے، تو اگر آسمانی بارش سے اس کو سیراب کیا گیا ہے، اسی کے ذریعے سے غلہ اگر آیا ہے سامنے تو اس میں 10واں حصہ ہوتا ہے، اور اگر خود پانی کا انتظام کیا گیا ہے تو پھر اس میں 10واں حصہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا آدھا ہوتا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر بھی زکوٰۃ ہی کا حصہ ہے، اسی طرح عشر بھی زکوٰۃ ہی کا حصہ ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کا تذکرہ بہت ہی زیادہ آیا ہے، اسی طرح صدقات کا تذکرہ بھی بہت ہی زیادہ آیا ہے، اور ان سب کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ، جو بہت ہی کامن ورڈ ہے، ایک عام ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف 2.5% پہ اکتفا نہ کریں، 2.5% تو کمپلسری ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، ہم 2.5% کے علاوہ بھی خرچ کریں۔ عموماً یہ سوالات آتے رہتے ہیں کہ ملت کے بہت سے مسائل ہیں جو ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ کی مد سے پورے نہیں ہو سکتے، تو اس کا صحیح سولوشن یہی ہے کہ ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے، اور ہم ملت کا بھی یہ مزاج بنائیں کہ 2.5% تو کمپلسری ہے، وہ دینا ہی دینا ہے، ہمیں اپنے مال میں سے اور بھی دینا ہے، 2.5% کے علاوہ بھی دینا ہے، تبھی تو انفاق فی سبیل اللہ ہوگا۔ انفاق کے جو فضائل آئے ہیں اور جو مال کی سیفٹی کی بات کہی گئی ہے کہ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مال محفوظ ہو جاتا ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے میں صدقات کے علاوہ ہمیں انفاق کرنا ہے اور بھی خرچ کرنا ہے، اس کا لحاظ ضروری ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے انفرادی طور پہ بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اجتماعی طور پہ زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر کہا گیا ہے۔ ہر علاقے میں کوئی اجتماعی نظام ہونا چاہیے تاکہ اس کے پاس یہ انفارمیشن ہو کہ اس ایریا میں بیوہ کتنے ہیں، یتیم کتنے ہیں، ملت کی اور ضروریات کتنی ہیں، اور سب کو زکوٰۃ ملنا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ زکوٰۃ اہم ترین عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم قرار دیا ہے، تو ہم میں سے جو بھی صاحب نصاب ہوں ان کو اپنے مال کا صحیح حساب کرنا ہے، کہ یہ حساب صرف ہمیں کسی کو دکھانا نہیں ہے بلکہ حساب اصلا اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں شامل ہو رہا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے، اللہ تعالیٰ کے کیمرے سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ ہر وقت کرامن کاتبین ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، بلکہ ہم کیا کچھ سوچ رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو مال کا حساب صحیح ہونا چاہیے، اور مال کا خرچ صحیح ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، عظیم الشان چیز ہے، تو اس کا نظام بھی بنانا چاہیے، اور نظام بنانے میں جو اس کے ماہرین ہوں ان سے مل کے ہر چھوٹی چیزوں پہ نگاہ رکھنی چاہیے، چونکہ یہ عام نظام نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت کا حصہ ہے، اور ہمیں اس کو بہتر سے بہتر انداز میں کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں جو اس وقت ذہن میں آئیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان باتوں کو قبول فرمائے، اس میں جو صحیح حصہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید نافع بنائے، اور کوئی اگر کمی اور کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔